السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان کی اس خوبصورت سے سیگمنٹ جس میں رمضان کے وظائف ہم بیان فرماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ چیزیں پہنچیں جن کے پہنچنے کا حق بھی ہے، جن سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتہائی نامور اور قداور شخصیت مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور، چند اشکال اور چند سوالات ہمارے سامنے آئے جن میں سے کچھ تو ایسے تھے جس پہ ہر آنکھ نمدیدہ ہو جائے، غمگین ہو جائے۔ پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے وظائف بھی طلب کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جو میرے خاوند ملک سے باہر گئے اور اس کے بعد بہت عرصہ گزر گیا ہے، وہ ملاقات بھی نہیں کرتے۔ اب چونکہ بحیثیت ایک رشتہ زوجہ کا اپنے خاوند کے ساتھ، تو وہ جو خواہشات ہیں ان کو کیسے تکمیل تک پہنچائے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، کیا وہ یہ ایسا وظیفہ کر سکتی ہے کہ میرا پیا، میرا خاوند، میرا شوہر جلد گھر آ جائے؟ جی، تو وہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو اویس ربانی صاحب اور جی ٹی وی کو میں بہت سلام کروں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور بڑے اہم موضوعات پر لوگوں کی اس میں الحمدللہ اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا جی، خواتین کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ نکاح ہو جاتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی، بعض دفعہ رخصتی بھی ہو جاتی ہے، دولہا آ جاتا ہے بیرون ملک سے اور آ کے جو ہے نا رخصتی کر کے لے جاتا ہے، مہینہ دن بعد وہ پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا ہے، جو اس کی نندوں کی اور اس کی دیوروں کی مطلب سب کی خدمت کر رہی ہے، ساس سسر کی۔ پھر یہ صاحب آتے ہیں سال کے بعد، سوا سال کے بعد، پھر آتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہو، کیسے ہو، پھر آ کے اپنے رشتہ داروں سے مل ملا کے پھر چلے جاتے ہیں مہینے کے بعد، پھر آتے ہیں ایک سال کے بعد۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے شادی کیوں کی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کسی کی بچی کیا اتنی فالتو ہے، اتنی یعنی کہ آپ کے لیے غیر اہم ہے کہ آپ نے اس کی شادی کی اور لا کر کے اپنی ماں اور باپ کی خدمت میں لگا دیا؟ کیا وہ یہ کام کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ شادی اس نے اس لیے کی تھی کہ آپ ایک سال کے بعد 12 مہینے بعد واپس آئیں اور ایک مہینہ آ کر کے وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں گزار دیں اور بمشکل چند دن چند گھنٹے اپنی وائف کے پاس گزاریں اور وہ بھی پتہ نہیں آپ کے کیسے گزرے، لڑائی جھگڑے میں گزر جاتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ چلے جائیں، ایسا ایک باقاعدہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو مائیں بیچاری اپنی بیٹیوں کی شادیاں بیرون ملک کے سہانے سپنے دیکھ کے، جی ہماری بیٹی بیرونی ملک چلی جائے گی، ولایت چلی جائے گی، اور جی اس چکر میں شادیاں کر دیتی ہیں، سال 2 سال 3 سال 4 سال وہ یہاں مزدوری کرواتے ہیں اس بچی سے، اور جب وہ بالکل عاجز ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے خدا کے لیے آؤ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آتا ہوں، تمہیں لے جاتا ہوں، لیکن تمہیں میری یہ بات بھی ماننی پڑے گی، یہ بات بھی ماننی پڑے گی، میں یہ کروں گا تو تم نہیں روکو گی، میں وہ کروں گا تو تم روکو گی، میری گرل فرینڈوں کو نہیں بولو گی، اور اس طرح کے بے تحاشا۔ وہ مجبور کیا کرے، وہ پھر مجبوری اس کانٹریکٹ پہ سمجھ لو کہ طرح سے سائن کر دی، یہاں سے غلامی چھوڑ کے وہاں جا کے غلامی شروع کر دیتی ہے۔ دیکھو یہاں رہ کر تو یہ ہے کہ کبھی اگر دماغ زیادہ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا تو کیا منہ اٹھا کے چلی جاتی ماؤں کے گھر، صحیح، آپ بیرون ملک چلی گئی اب کہاں جاؤ گی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ آخرت کو کیوں بھولتے ہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو فرعون آپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو، ہر فرعون کو موسیٰ ہے، بے شک، اللہ رب العالمین بھی ایک ذات ہے جو آپ کو جو ہے نا مانیٹر کر رہی ہے، آپ کو ڈھیل دے رہی ہے، آپ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو کہ کسی کی بچی کے اوپر اس طرح ظلم کر رہے ہو۔ آج ہی میرے پاس ایک فون بھی اسی قسم کا آیا تھا، میں بڑا دکھی ہوا اس وقت، یعنی میرا سارا دن یوں سمجھ لے کہ بڑا غمگین گزرا کہ یار یہ کیا ہے، آخر ہمارا معاشرہ اتنا بے حس کیوں ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری بات، ایسے لوگ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یو نو دیٹ لیڈی جو شادی شدہ ہے، اس کے شاید بھی 4-5 سال ہو گئے شادی کو، شوہر لے کر ہی نہیں جا رہا، شی از ماسٹرز، اچھا، ماسٹرز کی ڈگری ہولڈر ہے اور وہ بیچاری ملازمہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پھر وہاں جا کر کے ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ کہ اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین طریقے سے میں پیش آنے والا ہوں۔ تو اپنی خواتین پر اللہ سے ڈرو۔ صحیح بجا فرمایا آپ نے حضور۔ چند ایک سوالات مشکل بھی ہیں، مگر جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن شرم و عار محسوس نہیں کرتا کچھ سوالات پوچھنے اور بتانے میں خاص طور سے۔ تو ایک سوال ہم تک ایسا موصول ہوا کہ مردانہ وجاہت نہیں پائی جا رہی اس شخص میں، تو کیا وہ ایسا وظیفہ اپنائے جس کی وجہ سے اس کے اندر مردانہ وجاہت آ جائے؟ جی، پہلے میں اس بیٹی کو میں وظیفہ بتا دوں کہ جن کے شوہر باہر ہیں صحیح، اور آ نہیں رہے،
تو ایک تو وہی وظیفہ ہے کہ آپ یا معید و یا راجع 313 بار پڑھیں، سبحان اللہ. یا معید و یا راجع، انشاءاللہ یہ پلٹ کر آئے گا. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا شوہروں کی یا جس کے جو بھی ناراض ہے اس کو واپس بلانے کا وظیفہ. آپ نے کہا کہ جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں مردانہ طاقت کی کمی ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں. اچھا، ہمارے یہاں سو کال نام نہاد مردانگی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ مرد حضرات ہمارے جا کر کے میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے. ارے بھائی میڈیکل چیک اپ کروائیں، اپنا علاج کروائیں، علاج موجود ہے. ٹھیک ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علاج کی سہولت دی ہوئی ہے، دوا بھی دی ہوئی ہے، دعا بھی دی ہوئی ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں علاج نہ کریں؟ تو سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے یہ پانی پیا کریں. انشاءاللہ العزیز ایک تو آپ کی مردانہ وجاہت انشاءاللہ قائم ہوگی. دوسری بات یہ کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ کریں. اچھا، علاج بالغذا سب سے بہترین چیز ہے. ایسی وہ چیزیں جو لیس دار ہوتی ہیں، بھنڈی بہت اچھی ہے، تخم ملنگا اس میں کھانا یعنی کہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا. اور اسی طرح یہ لوکی شریف جسے ہم کدو شریف کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنا چاہیے. اور آج کل آیا ہوا خربوزہ، جی بے تحاشا خربوزہ استعمال کریں، کڈنی صاف ہوگا. اینڈ فائنل میکسیمم واک کرے. اچھا، جتنا زیادہ واک کرے گا اتنا زیادہ اس کے اندر انشاءاللہ وہ جراثیم زیادہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. صحیح وجہ فرمایا آپ نے. رنگوں سے یا رنگوں کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ عام طور سے جیسے کالا کپڑا پہن لیا تو شاید نظر بد سے بچ جائیں گے، یا پھر عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھے ہلکے کلر پہنے، گرمی بھی کم لگے گی اور سکون رہے گا. بالکل، ان کا رنگوں کا تعلق زیادہ تر ہمارے کلائمیٹ سے ہے، ہمارے موسم سے ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف کلرز استعمال فرمائے، زیب بدن فرمائے. جیسے آقا علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو سیاہ امامہ شریف پہنتے اور سفید کپڑے، اور اس کے اوپر گہرے رنگ کی کوئی چادر لیتے. اچھا. تاکہ کپڑے زیادہ میلے نہ ہو، میل لگے تو نظر ظاہر نہ ہو. اور جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے گھر پہ یا مدینے میں مکے میں کہیں ہوتے تو آپ ہلکے کلر کے کپڑے استعمال فرماتے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر میلے ہو بھی جائیں تو فوراً پتہ چل جائے تو فوراً چینج کر لیا جائے. کہ اسلام طہارت نصف ایمان ہے، نظافت نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے. ہمیں بہت ہائیجین رہنا ہے، بڑی اپنی لائف کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ایک صحابی آئے نا، ان کی داڑھی ذرا وہ ہوئی بھی تھی، تو سرکار نے تم ایسی کوئی چیز نہیں پاتے کہ اپنی داڑھی کو سنوار لو، یعنی کنگھا کر لو، خوبصورت لگو. اللہ کیا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین و جمیل ہے اور اللہ حسن کو پسند فرماتا ہے. اور آپ نے جو مثال دی دراصل وہ ہمارے لیے مثال ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے جو لباس آ جائے وہ میلا کہاں ہوتا ہے، وہ تو مزید نفیس ہو جاتا ہے. مگر یہ اصل میں ایک معیار قائم ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے آج کے معاشرے میں. حضور، خاص طور سے وہ افراد جو خواہش رکھتے ہیں شادی کی، نہیں ہو پا رہی کچھ بھی وجوہات کی بنا پر، اب کوئی ایسا وظیفہ ہے یا تو پہلے ان کی شادی ہو جائے، اور اگر شادی نہ ہو تو کم سے کم وہ اپنے نفس پہ قابو پا سکے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب النکاح میں ایک کتاب میں احیاء العلوم میں غالباً ایک باب باندھا ہے، باب النکاح نا. آپ فرماتے ہیں کہ 3 اسٹیٹس ہیں اس کے نکاح کے. اچھا. ایک وقت نکاح کرنا واجب، اچھا. ایک وقت نکاح کرنا سنت، اچھا. اور ایک وقت نکاح نہ کرنا واجب. نکاح نہ کرنا بھی واجب ہے؟ جی. میں اس کی تفصیل آپ سے لوں گا. ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی، میں مسز ظفر بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. اچھا ماشاء اللہ، کیا فرمائیں گی بھابھی آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، مولانا صاحب کو پہلے میرا سلام کہہ دیں. اور میں یہ پوچھ رہی تھی کہ بچوں کے روزگار کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں. بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے بھی میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ پروردگار عافیت فرمائے. آپ کا سوال میں نے لے لیا ہے. بچوں کے روزگار کے لیے وظیفہ بھی ہے، ساتھ ساتھ روزگار میں برکت کے لیے وظیفہ بھی بتا دیجیے. جی تو وہ نکاح والی بات کو پہلے کمپلیٹ کر لیں. پلیز. ہاں تو وہ امام صاحب فرما دیں، مختصر کروں گا کہ آپ فرما دیں کہ جس وقت بندے کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اب وہ چاہے نکاح کرے یا نہ کرے، وہ روزے رکھتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوا ہے. صحیح.
تو پھر وہ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ نکاح کرے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہ سنت ہے نکاح کرنا، صحیح. ٹھیک ہے. اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ نکاح نہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو. اچھا. نکاح کر کے بیوی آگے بولے گی مجھے حلال ہے یا حرام، مجھے تو پیسے لا کے دے، مجھے تو یہ تعیشات لا کے دے، میرے بچوں کو کچھ بھی ہے کہیں سے بھی لا کے دو، مجھے تو یہ چاہیے. امام غزالی آج سے کم و بیش 1000 سال پرانے بزرگ ہیں، آپ 1000 سال پہلے آپ پردہ فرما چکے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا دور یہ دور ہے کہ اس دور میں نکاح نہ کرنا واجب ہے. اس دور کے بارے میں اس دور میں فرما رہے ہیں. اللہ. تو اب آج کا دور، لیکن میں کوئی یہ میری بات پکڑ نہ لے کے جی چلو جی مولوی صاحب نے کہہ دیا اب نکاح نہ کروں، نکاح نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ گناہ میں پڑ گئے تو پھر میرے اوپر مصیبت. میں نے آپ کو ایک بزرگ کا قول بتا دیا. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں نکاح کرنا مشکل ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم نے ایک تو شادی کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا. شادی کو سادی بنائیں، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہو پاتا تو روزے کثرت سے رکھے، مرغن غذاؤں تلی ہوئی چیزوں سے بچائے اور سادی غذا رکھے، زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، تو انشاءاللہ العزیز مجاہدہ نفس حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اس کو سکون حاصل ہوگا. روزگار کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یہ پڑھا کریں فجر کے بعد 111 مرتبہ. سورہ شورى ہے، 25واں پارہ ہے، تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 19. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز 111 بار فجر کی نماز کے بعد. اس کے بعد دعا مانگے، اللہ بہت برکت والا رزق دے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں اسی دوران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ راجا مکھا گجرات سے بول رہا ہوں جی، محمد آصف. ماشاء اللہ. برادر عزیز کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی بھائی جان یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں آدمی میں کام کرتا ہوں، نقصان بہت ہو رہا ہے، جو کام کرتا ہوں رک جاتا ہے، جو کام کرتا ہوں رک جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ پڑھیں. ہر رکا ہوا کام ڈیفینیٹلی آپ کا مکمل ہوگا انشاءاللہ. سورہ کہف 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کے بعد جو سورہ کہف آتی ہے اس کی آیت نمبر 10 کا یہ آخری والا حصہ ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کو آپ 133 ٹائمز 133 مرتبہ پڑھیں کسی بھی وقت دن میں. انشاءاللہ العزیز آپ کا رکا ہوا کام، اور اس کے بعد دعا مانگے یا اللہ میرے مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما. انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے. انشاءاللہ. روزگار میں برکت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں مگر ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں شوہر جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ نہیں ہو پاتا، اچھا. اس میں نقصانات ہو جاتے ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا، میری شادی کو بھی 11 سال ہو گئے. ٹھیک، آپ کا سوال میں نے لے لیا اور میں دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے. شوہر جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے. بھائی اس کی اکثر وجوہات میں نے عرض کیا نا یہی ہوتی ہیں کہ وہ جو کام شروع کرتے ہیں نا تو وہ عموماً اس کی پوری مینجمنٹ نہیں کرتے، اس کی ریکوائرمنٹس کو نہیں دیکھتے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس کی انگریڈینٹس درکار ہیں وہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہو کہ نا تجربے کاری کی بنا پر جو ہے وہ نقصان اٹھا لیتے فرض ہیں. کر لیجیے کہ تجربہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر اس کا مطلب ہے کوئی نیت صاف کر لیں، نیت بھی صاف ہو گئی تو پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اشراق کی نماز کو لازم پکڑیں. اچھا وقت بھی بتا دیں اشراق کا. وقت جب سورج طلوع ہو جائے، جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت آج کل ہے 5:43 تو 6:13-20 کے بعد اس کے جو ہے نا آپ سورج طلوع ہونے کے بعد اچھی طرح سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہ نفل اشراق کے نفل کرائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کو رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو یہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ 313 بار روزانہ اپنے شوہر سے کہیں، وہ بھی پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، اگر تم تنگ دست ہو گئے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا. سبحان اللہ. غنی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بانٹتا ہے. اللہ اکبر.
اور کہہ کون رہا ہے جو اور سب سے سید رحمت الغنی ہے۔ للعالمین فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پر درود، اللہ کے بارگاہ میں استغفار یعنی استغفر اللہ 313 بار، اور اس کے ساتھ اللہ عز و جل نے جو ہمیں توفیق دی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل اشراق پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہم تک اسلام آباد سے پہنچا ہے اور سوال بڑا ہی خاص ہے، مجھے یقین ہے آپ جواب دے دیں گے۔ سوال پوچھنے والے کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو وظائف بانٹوں، وہ کون سا عمل یا پریکٹس مجھے کرنی پڑے گی؟ یار میں آپ کو سچی بتاؤں، میں کوئی بابا نہیں ہوں، میرا کوئی آستانہ نہیں ہے، میرا پراپرٹی کا کام ہے اندرابی اسٹیٹ کے نام سے، میں تھوڑا بہت حج و عمرے کا لمیٹڈ سا کام کرتا ہوں، میرے آفس میں آئے دیکھیں میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب یہ ہو گیا کہ کچھ بابوں کے پیچھے ہم لوگ ضرور پڑے تھے، اچھا، اور آج سے 10-12 سال پہلے، کہ یار لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں، عزتیں خراب کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑ کے پھر لوگوں نے ہمیں کہا اچھا ہمارے یہاں لوگ بہت بے وقوف ہیں، جب تک ہمارے یہاں بے وقوف خواتین موجود ہیں نا یہ آستانے آباد رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمیں کون بتائے گا صحیح؟ تو پھر مجھے ایک استاد تھے ہمارے، ان استادوں کے اندر ایک ہمارے استاد ہمارے وہ سجاد مدنی صاحب بھی نکل آئے، انہوں نے بھی کہا بھائی میاں اب تم جو دوسروں کو بچا رہے ہو تو خود آ جاؤ، تم خود بتاؤ۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی اس لیے ہم بتانے بیٹھ گئے، باقی ہم کوئی بابے شابے نہیں ہیں، آپ کو بتانا ہے بالکل بتائیں، صحیح، بیٹھیں ملاقات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح بتانا چاہیے۔ آپ کی دی ہوئی جسارت سے میں ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ آستانوں سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ جو پاک دہلیز ہیں ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کر رہے، وہ لوگ جو بیوقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ ماشاء اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ گزارش ہے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ یہ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں جی حیدرآباد سے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ بھائی صاحب اس بار وہ ہمارے وہ ہر سال تو بڑی برکت ہوتی ہے، فروٹ کا ٹھیلا لگاتے، لیکن اس بار وہ بات بنی نہیں، کوئی بتاؤ بھائی صاحب کوئی وظیفہ۔ اچھا، اس بار بات بنی نہیں، فروٹ بکے نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک عالمی تناظر میں دیکھا جائے سب کے ساتھ چل رہا ہے، مگر آپ نے مہنگے فروٹ بیچنے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور پھر چلیں یہ جواب لے لیتے ہیں۔ روزگار اس بار لگا نہیں، کیا کریں؟ بس دعا کریں، اور میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ بڑا پیارا ایک وظیفہ سورہ شورا کی صورت میں ہے ہمارے پاس، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی، یہ پڑھیں۔ یہ اگر آپ کو لمبا لگتا ہے جی میں قرآن نہیں پڑھا، بعض لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے نا، تو بھائی یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، 111 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ سورج نکلنے کے بعد آپ اشراق کی 2 رکعت نفل اشراق پڑھا کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں آپ 313 مرتبہ پڑھیں، اللہ کریم ضرور آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ صاحب پھل فروش تھے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دوں، میرے علاقے میں بھی ایک پھل فروش ہیں اور میں گزشتہ چند برسوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ ان کو 2 مرتبہ حج کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہمارے چند دوستوں نے جا کر کہا کہ حضور آپ تو پھل بیچتے ہیں اور حج جیسی سعادت آپ کو کیسے نصیب ہو گئی، جس میں بہت سارا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ ایک ٹھیلا لگانے والا حج پہ چلا گیا، وہ بھی 1 بار نہیں 2 بار۔ تو آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، حضرت فرماتے ہیں کہ پھل کا ٹھیلا میں لگاتا ہوں، میرا پروردگار نہیں۔ تو بخشنے والا تو انتہائی آپ کے سامنے راستے ہموار کر رہا ہے۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور پروردگار آپ کو بہترین طریقے سے نوازے گا۔ ایک گزارش میری اور ہے، ممکن ہو سکے جب معاشرہ سب کا سب بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے تو آپ ایک انفرادیت کی بنیاد ڈالیں، کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ عدل کے ساتھ پھل فروشی کر رہے ہوں گے، جتنا ممکن ہو سکے احسان بھی کریں لوگوں کے اوپر، عدل کے بعد اگلا درجہ احسان کا بھی ہے۔ ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم حضور، السلام علیکم، ہمیں سن سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک، لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، سوال جاری رکھیں گے۔ تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ کیا کرنا پڑے گا، پریکٹس کیا کرنی پڑے گی وظائف کے لیے؟ وظائف کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود اپنے اوپر کچھ چیزیں لاگو کریں گے۔ آپ نے حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے پرہیز کرنا ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں، لیکن میکسیمم کوشش کرنی ہے جو بھی اس کو راہ سلوک کہا جاتا ہے نا، راہ سلوک کا جب سالک بنتا ہے نا بندہ، تو اس کو سب سے پہلے کوئی بہت اچھا مرشد پکڑنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر مرشد اچھا اور باشرع مل گیا آپ کو، تو
انشاءاللہ العزیز آپ کی منزل آسان ہے. آپ نے, میں صحیح عرض کروں, نہ کبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس طرح یہ کروں گا. مجھے تو یہ تھا کہ بس کسی طرح میں بندے دا پتر بن جاؤں. آپ نے نیت کی نا, لوگوں کی رہنمائی تو ہو گئی, وہ ہوتی چلی گئی خود بخود الحمدللہ. تو میں اگر صحیح بن گیا, میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا, تو مجھے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قاری صاحب کا ایک جملہ بہت پیارا پسند ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہی تو ہے حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیہ. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ, کہاں سے اور کیا سوال پوچھیں گی؟ یاسمین, وزن کم کرنے کا کوئی وظیفہ تلقیرا نہیں چاہتا. والدہ بھی بیمار ہے میری, بیوہ ہوں, ماں بیٹیاں ماموں کیا رہتی ہیں. اچھا, تو آپ کا سوال کیا ہے؟ بیلنس میرا, ہاں بیلنس ختم ہو رہا ہے, جلدی جلدی یہ بات کریو. جی, بہن کا بیلنس کہتے ہی ختم ہو گیا. بہرحال اگر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ والدہ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے, ہماری طرف سے کال آپ کو چلی جائے گی انشاءاللہ, تو آپ کا مسئلہ سن لیں گے. ان سے ایک بات بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے حضور, بدقسمتی سے, اب یہ آپ نظام کہیے یا ہمارا قصور کہیے یا لواحقین کا قصور کہیے, اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے گھر جو ریلوے لائن کے قریب تھے گرا دیے گئے ہیں. جو بھی وجوہات ہیں, بہرحال وہ بے سر و سامان ہیں, ان کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کا اپنا گھر مل جائے یا پھر کم سے کم سر پہ چھت مل جائے. دیکھیں, اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ سربت سجود ہوں, اللہ سے توبہ بھی کریں, اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ, اور ربی انی مغلوب فانتصر, سبحان اللہ, یہ خاص طور پہ 313 بار پڑھیں, ربی انی مغلوب فانتصر, سورۃ المومنون. ٹھیک ہے, اس کی آیت نمبر, دیکھو ذہن سے اتر گئی. تو بہرحال سورۃ المومنون کی آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر. یہ 313 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے, یا اللہ تو مجھے, تو اسباب کا مالک ہے, تو مسبب الاسباب ہے, مولا کریم مجھے اسباب مہیا کر کے مجھے اپنا گھر عطا فرما. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کرم فرمائے گا. یا مسبب الاسباب بھی اس سلسلے میں پڑھا جا سکتا ہے 111 بار, وہ بھی پڑھیں, یا مسبب الاسباب, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب مہیا کرے. اور اس کے ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھیں, استغفر اللہ کی بھی کثرت کریں. انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ مرادیں آپ کی پوری فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بی بی, کہاں سے؟ جی, میں زنیرہ بات کر رہی ہوں فرام لاہور سے. اچھا, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی بہن؟ جی, میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس میں بڑی کمی ہے گھر میں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آئی رہتی ہے. اچھا, یہ بتائیں, جب آپ کھانا پکانے لگتی ہیں کبھی بسم اللہ پڑھتی ہیں؟ ہاں جی, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, ہر وقت درود شریف بھی پڑھے رہتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت گھیرے رکھتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ایک تو یہ کام کیا کریں کہ آپ کھانا جب پکایا کریں نا, اس میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کے نا اپنے محلے میں دیکھیں, کہیں دیکھیں کوئی غریب ہے, اس میں سے تھوڑا سا کھانا کسی ایک بندے کو کھلا دیا کریں, جو لگے کہ ہاں واقعی اس کو کھانا نہیں ملا ہوگا, چاہے وہ چرسی ہو, موالی ہو, گلی کے اونچے میں بیٹھا ہوا ہو, کوئی ہیروئنچی ہو, آپ اس کو کھانا دے دیں. جس کے پیٹ میں کھانا جائے گا وہ جو دعا کرے گا نا, اللہ اللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا آپ کے لیے برکت بنے گی انشاءاللہ, سیدھا عرش تک جائے گی, سیدھا ایسا زبردست. بس یہ آپ یہ وظیفہ کرو, آپ کے لیے یہی وظیفہ کافی ہے. باقی آپ وہ برکت والا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, سورہ شورا, فجر کی نماز کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 19, 25واں پارہ, ٹھیک ہے نا, اس کی یہ آیت آپ پڑھیں 111 بار فجر کے بعد. اس کے بعد دعا مانگے, اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ. برکت کیا ہوتی ہے یار؟ میرا خیال ہے برکت کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیے. جی پلیز برکت کو بتائیں. برکت دیکھیں, آپ دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے وہ فیمیل جو ایلیگیٹر ہوتی ہے, مگرمچھ, مادہ مگرمچھ 400 انڈے دیتی ہے. 400. اچھا, مگرمچھ ہم کھاتے بھی نہیں ہیں, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد مگرمچھ, ملٹی پلائی بائی 400 کریں ایک مگرمچھ نہیں, تو وہ کتنے انڈے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کوئی کھاتا نہیں ہے. اچھا, اسی طرح وہ مادہ فیمیل ڈاگ, کتیا, وہ کتنے سارے بچے دیتی ہے, اس کو کھایا بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے حرام جانور جو ہیں آپ دیکھیں وہ کھائے نہیں جاتے, اتنے سارے وہ بچے دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں بکری ایک, میکسیمم 2 بچے, گائے 1 بچہ, اونٹ 1 بچہ. یہ جو حلال جانور ہیں وہ 1 بچہ دے رہے ہیں, اور کیا مسلمان تو کیا غیر مسلم سب کھا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے.
मगर मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है और आजकल तो मशवरा भी ये है कि मुर्गी पालो अंडे दो, अंडे पालो मुर्गी दो। बहुत सारी इस बातें वक्त सियासी बात नहीं करते। एक हमारे पास लाइव कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी हुजूर, कौन सा आप कहाँ सर से? यूसुफ बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपका चल रहा है और इस्लाही बातें हो रही हैं। यकीन करें दिल चाहा कि मैं फ़ोन मिला लूँ। बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह जो आपके पास हज़रत साहब जो बैठे हुए हैं ना, यकीन करें माशाल्लाह इतनी प्यारे अंदाज से ये इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और आपकी पूरी टीम को भी सर। इखलास की दुआ करें, अल्लाह मुझे इखलास दे, ईमान सलामत कब्र में ले जाऊँ, बस ये दुआ करें। आमीन और आमीन। दूसरी जी सर ब्रदर छोटी अजीज सी बहुत शुक्रिया। अभी जो ना क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? उन्होंने कुत्ती और बिल्ली की भी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। आप यकीन कीजिएगा इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पसंद आएगी। जी अल्लाह पाक ने सर बरकत हलाल में रखी है। जैसे उन्होंने कुत्ती और बिल्ली का भी नाम लिया, उसके कितने बच्चे होते हैं सर। और गाय और भैंस के जैसे माशाल्लाह उन्होंने बात की, एक बच्चा होता है, रोज गोश्त भी खाते हैं, पीते भी हैं। तो ये सर हलाल जो ना जाहिर कम नजर आता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें बरकत कितनी रखी है। सुभान और माशाल्लाह से मतलब इसी चीज़ को सर अगर यानी बंदा डिफाइन कर लेना तो आप यकीन कीजिए हलाल और हराम का जो ना यानी पता चल जाता है कि अल्लाह पाक ने हलाल आता हुआ तो कम नजर आता है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें बरकत और कसरत रखी हुई होती है। बेशक बेशक, क्या खूबसूरत बात आपने की है माशाल्लाह। मैं तो चाहूंगा कभी वक्त निकाल के आए, ट्रांसमिशन में साथ गुफ्तगू भी हो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। सर अगर आप मुझे दावत देंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। नेकी की और खैरुल अमल की इंशाल्लाह दावत उम्मीद है कि हर किसी को सर है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छी बात कह गए और आप ही की बात को उन्होंने मजीद आगे बढ़ाया कि बरकत और नेकी का बरकत क्वांटिटी का नाम नहीं है, आहा बरकत सैरी का नाम है, वाह, क्वालिटी का नाम। क्वालिटी का नाम है। अल्लाह तबारक ताला, वो कनात किसको कहते हैं? ये बरकत ही का दूसरा नाम है ना, कि बंदा थोड़े से में भी राज़ी हो जाता है। और एक बड़ी प्यारी बात कि जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज्क पर राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके थोड़े से अमल से भी राज़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हमारे पास लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? जी, मैं मिसेस वजाहत बात कर रही हूँ ना। अच्छा जी, मुझे बस ये मालूम करना था कि मेरे जो शौहर हैं वो 1.5 साल से तकरीबन उनकी जॉब नहीं है, बहुत परेशान है ना, तो इस बारे में मुझे मालूम करना था कोई रुकावट है? अरे एक काम करें, आप काम लोग बन नहीं रहा उनका ना। एक काम करें, सब लोग जो भी टीवी देख रहे हैं पेंसिल पेपर ले लें। मैं एक चीज़ जो लिखवा रहा हूँ ना, ये लिख के ये पानी तैयार करके रखें अपने घर में। वल्ला इससे आपकी नज़र कटेगी, इससे आपके जादू टूने कटेंगे, इससे आपका सहर कटेगा, इससे आपके ऊपर हुई भी हर उल्टी सीधी अलाएँ बलाएँ सब कट जाएंगी इंशाल्लाह। ये अक्सर चीज़ बता रहा हूँ। लिखना शुरू करें, नहीं तो इसको रिकॉर्ड कर लें या यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा ये इंशाल्लाह क्लिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, 12 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 11 मरतबा सूरह त्वाहा की आयत नंबर 68 68 और 69, आयत नंबर 68 और 69 सूरह त्वाहा की, और उसके बाद 25 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयत। ये सब पढ़कर और आखिर में 3 दफ़ा फिर दुरूद शरीफ। ये पानी के ऊपर पढ़ते जाएं, फूंक मारते जाएं, दम करते जाएं। अब ये पानी आप लोगों के लिए 11 दिन तक काबिल इस्तेमाल होगा। आप इसमें और पानी मिलाते रहें, ये पानी सैर इफ्तार में पीते रहें, घर वालों को पिलाते रहें। इंशाल्लाह आपकी मोर देन 50% मसाइल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसी पाक कलाम से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। रोजी रोजगार की तंगी, शोर लड़ाई झगड़े होते हैं वो, और इंशाल्लाह शीरो शकर हो जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और हमारे पास लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? जी मैं इरफान लाहौर से बात कर रहा हूँ भैया। माशाल्लाह। इरफान ब्रदर क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। दरअसल मैंने 2 माह से जो है ना वो काम शुरू किया है शूज का। अच्छा। उसमें जो है ना मुसलसल रुकावटें आती जा रही हैं, काम चलता है फिर स्टॉप हो जाता है, फिर चलता है फिर स्टॉप हो जाता है, समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक, ये आपका सवाल मैंने ले लिया है। मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, काम कभी चलता भी है और कभी रुक भी जाता है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आप जो है ना इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। असल में हमारे है ना ये कहते हैं यार अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं असल में छोटे वज़ाइफ देने का कायल हूँ। सही। लंबे लंबे 3313 दफ़ा ये पढ़ लो, 1100 मरतबा ये पढ़ लो, 5000 दफ़ा ये पढ़ लो। नहीं यार, बंदे के पास टाइम नहीं आज के दौर में। और अल्लाह हब्लुल वरीद, शारत से करीब है।
ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ رب ہمارے بڑے قریب ہے. یہ جتنے وظائف دیے جاتے ہیں نا واللہ اگر غور کریں نا اس کی بیس کیا ہے کہ کسی طرح بندے کا ربط کانٹیکٹ کنیکشن بحال ہو جائے، بندہ رب کو پکارنا شروع کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے. صحیح. جو بندہ چل کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے. ہاں، اور جب بندہ اللہ عز و جل کو پکارتا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے حضرت میں موسیٰ حاضر کا ہوں. واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا. ہائے بالکل ہائے ایسے ہائے، ہی. وہ آپ بالکل شیئر کیجئے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رب کو یاد کرو. وہی بات پھر آ جاتی ہے جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا، رب من جاتا یار نو مناونا ہوتا ہے. یار محمد رسول اللہ علیہ وسلم، پھر ساری امت رسول، یہ ساری یار ہے آپ کی، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب بیوی بچے، یہ سب یار میں ہیں. ان کو راضی کرو رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاء اللہ. برادر کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں اپنے جاب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. میں انٹر پڑھا ہوا ہوں تو میں نے 2 سال ہو گئے میرے نا یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ کام وغیرہ نہیں لگتا یعنی کہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے انٹر کیا ہے اور ابھی آپ جاب کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں. میں وظیفہ لے لیتا ہوں مگر اپنی ایک رائے بھی دے رہا ہوں، ناقص رائے ہو سکتی ہے. کوشش کریں تھوڑا اور اضافہ کریں. ڈگری میں آج کل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، گریجویشن سے بھی زیادہ جانے کی کوشش کریں اور کسی ایک فن میں مہارت کو بھی اپنائیں. مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں میرے بھائی کے لیے. یا رافیو. اچھا یا رافیو پڑھو یار آپ، چونکہ اس بیچارے کے پاس تعلیم کم ہے. اللہ تعالیٰ عرفہ والا ہے. یا رافیو، اے اونچے بلند و بالا مجھے بھی بلند کر دے. 111 بار یا رافیو پڑھو آپ روزانہ کسی بھی وقت، اور دعا کرو اے اللہ مجھے بلند و بالا کر دے، میرے رزق کو اعلیٰ کر دے، آسان کر دے، حلال کر دے، برکت والا کر دے. اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان کرے گا. میں تھوڑی سی بات آپ کی تھوڑی سی آگے چلاؤں گا تاکہ اس میں ہمارے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کیا یہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے کامیاب ناکام ہونے کا معیار ہے؟ کرائٹیریا بالکل نہیں ہے. کولیپس شدہ سسٹم ہے، یہ ممکن ہی نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رٹا مارو اور جا کے ٹھک 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 چھاپ دو، یعنی کھاؤ 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 اور جا کے الٹی کر دو. جی. Is this the system of education? Not at all. Can you judge a person on this thing? Never ever. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ میرے پاس آتی ہیں ہمارا بچہ نہیں پڑھتا، فرسٹ نہیں آتا، اتنا پڑھتا ہے فرسٹ نہیں آتا. او بھائی فرسٹ آ کے کرے گا کیا؟ وہ میری بات کو برا نہیں سمجھنا، میں ڈسکریج یعنی نہیں کر رہا اس کو پڑھنے سے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کو شعور بھی تو ملے نا. رٹا 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 اس کے ساتھ بیٹھے، ماں باپ خود بھی بیٹھ کے سمجھائیں اس کو. اگر وہ چلا گیا گوگل پہ اور خود وہ الٹا سیدھا دیکھنے لگ گیا، پھر اس ایجوکیشن کو اپنا معیار نہ بنائیں پلیز. میری سوچ ہے، باقی آگے آپ لوگ. بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے ابو کے ساتھ 3 سال سے یہ پرابلم ہے کہ کبھی ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے، اب کے پاؤں فریکچر ہو گیا. پچھلے سال تو اتنا بیمار تھے کہ بہت زیادہ ہم لوگ پریشان بھی ہو عمر گئے. کتنی ہے ابو کی؟ ابو کی میری 60 سال ہے. 60 سال. جی. تو آپ لوگ ان کو اتنا چلاتے پھراتے کیوں ہو بھائی کہ وہ جائیں تو فریکچر کروا کے آ جائیں؟ ان کو آرام کرائیں، گھر پہ بٹھائیں. لیکن میں اس کی چیز کی عرض کروں، جب بھی ان سے کہیں گھر سے نکلا کریں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کریں، اور گھر پہ بھی رہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے آپ لوگ ہی خود ان پر دم کر دیا کریں. بزرگ لوگ نا بڑے اساسہ ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے. خدا نہ خدا ذرا چلتے پھرتے میں ذرا ٹھوکر ٹھاکر لگی تو وہ ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی ہے. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. آیت الکرسی پڑھ کے ان کے اوپر آپ دم کر دیا کریں، اور والد صاحب کو کوشش کریں زیادہ ریسٹ دیں تو بہتر ہے. اچھا چلے پھرے بھی، لیکن لگتا ہے کمزور ہیں جو ان کو ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ان کی فریکچر ہو جاتے ہیں. ٹھیک. حضور ایک خاص سوال ہم تک پشاور سے پہنچا ہے حجامہ کے حوالے سے. کہتے ہیں یہ تو طے ہے اور مستند بات ہے کہ حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، البتہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سے مختلف طریقے آ چکے ہیں. اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں حجامہ.
آج کپنگ جس کو کہتے ہیں انگلش میں نا، تو یہ کرایا جاتا ہے اور یہ واقعی ایک مستند بہترین علاج ہے، طریقہ علاج، اور اس سے بڑا آرام آتا ہے، اور الحمدللہ میں بھی یہ سنت ادا کر چکا ہوں، مجھے بڑا آرام آیا اس سے۔ اچھا بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جیسے یہاں نا بھیڑ چال ہے، جو چیز نہیں آتی ہے تو پھر دڑا دڑ لوگ نکل آتے ہیں، جس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں وہ بھی نکل آتے ہیں، جی ہم نے حجامہ سینٹر بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں کہ کوئی حجامہ کرنے والا مستند حجامے والا ہو، اس کی جا کے بارے میں معلومات تو کیا کریں۔ ہم کپڑا لینے جاتے ہیں یار، 1000 روپے کا سوٹ، تو ہم وہ 10 اس کے وہ نگاہ، یہ کون سی کمپنی کا، یہ کس کا، اس کا تانا بانا صحیح ہے نہیں ہے، فال اچھی ہے نہیں ہے۔ تو بھئی ایک حجامہ کرانے جو ہم اپنی پھر اس میں بعض لوگ بڑے، میں کلیئر کر دوں کہ ان ہائیجین قسم کے نا بلیڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، ابھی دیکھیں نا سندھ میں وہ HIV وائرس کیسے پھیل گیا استعمال شدہ سرنجز سے، تو وہ جو جس پنوں سے یا جس بلیڈ سے یہ لوگ ٹک مارتے ہیں وہ جگہ پر، تو وہ دیکھیں بہت، آپ یا تو اپنا خود لے کر کے جائیں صحیح، تو تاکہ وہ آپ اسٹریلائز ہو، ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں، ہائیجین کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، حجامہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آپ کو بالکل صحت ملے گی۔ شرط یہ ہے مستند ہو، باعمل ہو، شریعت و سنت کا پابند ہو، ایسے لوگ حجامہ کریں تو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے فرمایا۔ ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، خاتون پوچھ رہی ہیں کہ جو میرے گھر کے معاملات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ طلاق ہو مگر معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم میاں بیوی کا ہوتا ہے نا، وہ اعتماد کی کمی کا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کرتے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے، اڑی گردن میں سریا، مرد کہتا ہے میں شوہر ہوں، میری چلے گی، بیوی کہتی ہے کم تو میں بھی نہیں ہوں، ہاں میری چلے گی، ٹھیک ہے نا، میں اتنے بڑے گھر سے، چلو جو کمزور بھی ہوگی، جب تک چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں، جب تک بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گے، ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دروازہ بند کریں، بیٹھ جائیں میاں بیوی، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے، بھائی ہم نے اللہ عز و جل، کیونکہ ہم جو ملے ہیں، اللہ نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے آدم و حوا علیہ السلام کا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ ایسا عجیب و غریب رشتہ ہے، 10,000 لڑائیوں کے بعد پھر بہرحال ایک ہونا پڑتا ہے، چاہے بچوں کے لیے ہونا پڑے یا اپنے لیے ہونا پڑے، ہونا پھر ایک پڑتا ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں چری وڑیں کون تھی، چرے بنا سرے کون تھی، گزارا بھی نہیں ہوتا اور بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ ڈائلاگ کریں، بیٹھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے بیٹھیں گے نا، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضور وظائف رمضان کا یہاں پہ ختام ہونے لگا ہے، آج کا دن ہم نے منسوب کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مقدس سے۔ میں آپ سے چند جملے لینا چاہتا ہوں، آدھا منٹ ہمارے پاس ہے مگر ضروری ہے کہ میں آپ سے ان کے فضائل سنوں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مدینہ المنورہ کے اندر جب آقا علیہ السلام نے اخوت قائم کی، مساوات، یعنی صحابہ کرام انصار و مہاجرین کا بھائی بھائی بنایا، تو مولا علی مشکل کشا ایک کونے میں کھڑے ہو کے رونے لگے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، اللہ اکبر، مجھے کسی کا بھائی نہیں فرمایا۔ فرمایا اے علی تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد تمہارا بھائی بنے، سبحان اللہ، تم محمد کے بھائی بنو، سبحان اللہ۔ جیسے ہارون کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا بھائی بنایا تھا، اے علی ایسے ہی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ بس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے ولایت کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے بغیر کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ وہ پنجتن پاک ہیں، پنجتن پاک یہ وہ ہیں، مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ الزہرا، حسن حسین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے بس فرمایا ایک دن اپنی چادر مبارکہ لے کے سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حسن آئے، آقا علیہ السلام نے اپنے چادر میں لے لیا، حسین آئے ان کو لے لیا، بی بی فاطمہ الزہرا آئی ان کو لے لیا، علی مشکل کشا آئے فرمایا ان کو بھی لے لیا۔ فرمایا یہ میرے خاندان کے، یہ میرے وہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے مودت رکھو۔ مودت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے ختم کرتے ہیں کہ مودت کیا ہے۔ ایک ہوتی محبت، ایک ہوتی مودت۔ مودت پانی کی اور مچھلی کی ہے۔ اللہ اکبر، مچھلی کو نکالا، چھیلا، کاٹا، مسالوں میں اس کو کھا، اس کے بعد اس کو کھولتے ہوئے کڑھائی میں تیل میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد مزے لے لے کر کے کھایا۔ جب یہ پیٹ میں پہنچی پھر مچھلی آ کے پانی کو یاد کرتی، کہتی ہے العطش العطش، پانی پانی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس کی پانی سے محبت نہیں ختم ہوتی۔ تو مچھلی کی جو مودت پانی سے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اہل بیت سے ایسی مودت کرو، میرے ایسی محبت کرو گے تو انشاءاللہ العزیز
قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ ہوں اکبر اللہ اکبر سرچشمہ ہدایت یہی ہے غنچۂ علم و وحدت یہی ہے کوئی مقام چاہتے ہو اور ولی بننا چاہتے ہو تو پھر علی علی کہنا ہوگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات پہ غور و فکر کرنا پڑے گا آپ سے سیکھنا پڑے گا بس یہی آج عشق کا تقاضا ہے وظائف رمضان میں آج ہم آپ کو سب سے بڑا اور سب سے مقدس وظیفہ دے رہے ہیں اہل بیت کی محبت خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور یہ وظیفہ درود و سلام کا ہماری زبان تک آ جائے وظائف رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا خصوصی شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو حکمت رمضان میں آج کی بزم میں ہمارے ساتھ قاری خلیل الرحمان صاحب بھی ہوں گے مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ہوں گے مفتی نوید عباسی صاحب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ علامہ امین شہیدی بھی ہمارے درمیان ہوں گے عرفان رمضان میں فقط آپ کا انتظار رہے گا